نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تبارك وتعالى في مقام آخر صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. میرے معزز سامعین، الحمدللہ میں بالکل تندرست ہوں. کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے، لیکن وہ مسلسل سفر سے وہ گلا بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، درد نہیں کرتا ہے، لیکن میں کمزور ہوں. بس تھوڑا سا وہ جب لاؤڈ اسپیکر کی بجلی کم ہوتی ہے تو بغ بغ کرتا ہے، تو مسلسل سفر سے تھوڑا سا ریشہ بڑھ گیا ہے. کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بہت قدر دیا ہے، بہت عزت دی ہے. اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ کائنات میں کسی چیز کو بھی اتنی عزت نہیں دی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عرش کو بنایا، اپنے لیے نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے، عرش اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ قدیم ہے، یہ بھی ہماری فائدے کے لیے بنایا ہے. یا رب العرش العظیم، ہاتھ اڑ جاتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان چیزوں پر مقرر کی ہے کہ تاکہ اس انسان کی خدمت کریں. ابھی چڑیا کے برابر یہ ہر ہاتھی کے مقابلے میں چڑیا ہے.
کمزور ہے، چھوٹا ہے، اور فرشتے ایک ایک فرشتے کے مقابلے میں ایک چڑیا سے بھی چھوٹا ہے، لیکن اس انسان کو فرشتوں نے سلامی دی، جس نے سلامی نہیں دی اس کو ملعون قرار دیا۔ اب یہاں سے آپ اپنی قدر پہچانیں کہ ہم کو تم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے کہ پوری کائنات پر جو فرشتے مقرر ہے وہ ساروں کے ساروں نے اس انسان کو سلامی دی۔ آدم علیہ السلام کی پشت میں ہم بھی سجدہ کیا، انہوں نے اس کو سلامی کیا، سجدہ تھا کہ ہم تابعدار ہیں اس پتلے کی، ہم کیا ہے، اس مٹی کی پتلے کے ہم تابعدار۔ اس قدر عزت دی، حالانکہ ہم کوئی خدا کی بائی نہیں تھے کہ میرا بائی ہے اس کا خیال رکھو، ہم اللہ تعالیٰ کی بیٹی نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے اس کا خیال رکھو۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین پر میرا خلیفہ ہے، اور اس کے اندر میں نے وہ صفات رکھی ہے، یعنی ان صفات کا استعداد رکھا ہے۔ استعداد انسان خالی خوری چیز ہے، بانسری ہے بانسری، خالی خوری کیا ہے، چیز ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلیفہ بن سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے مخلوق میں سے۔ اسی لیے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہمیں کہتا ہے اے انسانوں سوچو، ہم نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب کو اپنی، اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے اس کی طرف سے کیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، اور خدمت میں ایسا لگا دیا ہے کہ ہر چیز کو جو تمہاری ضرورت ہے بلا واسطہ یا بالواسطہ، اس میں وہ اس کو وہ صلاحیت ہی دی کہ اس کی وجہ سے وہ تمہارا کام کر سکے۔ ایک آدمی کوئی غلام دے اور وہ اتنا شل بھی ہو، لولا بھی ہو، لنگڑا بھی ہو، کہو کہ میں نے تم کو غلام دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کیا دیا ہے، میں کندھے پر اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا، اس مخلوق کو ہمارے لیے پیدا کیا، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ یہ میرے بندوں کے فلان مقصد پورا کرے گا، اس مقصد کے مطابق اس کو وجود دیا، اور اس مقصد کے مطابق اس پر وہ راستے کھول دی کہ جو اپنی بقا بھی کر سکتا ہے، باقی رہتا ہے، اور وہ آگے چلتا بھی ہے اور ہمارا مقصد بھی پورا کرتا ہے، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم میں سرگردان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تیزی سے دوڑ رہے ہیں، تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی کس کے لیے کرتے ہیں؟
یہ انسان کو فائدہ پہنچانے کی سرگردان ہے. آپ دیکھو سورج کو دیکھو کیسے سرگردان ہے، چاند کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، جتنا اللہ تعالیٰ جیسے جس کام کے لیے بنایا تھا اس کام کے مطابق اس کو وجود دیا ہے. بکری کو دیکھو، ساری گائے ہوتی، بکریاں تو ہمیں ضرورت ہے، بکری کو اپنی قسم کو وجود دیا، پہاڑوں پر اوپر چڑھتی ہے، گائے نہیں چڑھ سکتی. ہر چیز کو جو ہماری ضرورت تھی، چھوٹی چیزیں بھی ہماری ضرورت تھی، بڑی چیزیں بھی ضرورت تھی. گٹر کا کیڑا بھی ہماری ضرورت تھا. گٹر میں تمہارا گندگی جاتا ہے اور وہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کیڑا پیدا کرتا ہے، وہ کیڑا اس گندگی کو کھاتا ہے اور پھر وہ خود کیڑا گندگی نہیں کرتا، وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو تم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے؟ اور یہ حالانکہ انسان اتنا طاقتور نہیں ہے. بار بار میں عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ انسان اونٹ سے طاقتور نہیں ہے، لیکن چھوٹا بچہ اس کی ناک میں نکیل لا کر کے چلاتا ہے. وہ ایک لات مارے اونٹ اس بچے کو یہاں سے وہاں روڈ تک پھینک دے گا. وہ ہاتھی سے طاقتور نہیں ہے، وہ شیر سے بہادر اور طاقتور نہیں ہے، وہ باز سے زیادہ دیکھنے والا نہیں ہے، باز بہت دور سے دیکھتا ہے، وہ چیچڑی سے زیادہ سننے والا نہیں ہے. فلان عرب کی دستور ہے، وہ محاورہ ہے کہ جب وہ کسی کو کہتے ہیں کہ بہت تیرا یہاں بات کرے وہ سن لیتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ فلان اسمع من القرات، فلان شخص چچڑی سے بھی زیادہ جو اونٹوں کی پیچھے لگتی ہے اس سے بھی زیادہ سننے والا ہے. اور چیچڑی 40 میل میں نے حیات الحیوان میں غالباً دیکھا کہ وہ 40 یا 48 میل کے فاصلے سے اونٹ کی کشار کو، آہٹ کو پا کر اس کی پیچھے لگتی ہے. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، بڑی بڑی کمالات سے نوازا ہے. 3 کمالات ہمیں یاد، 2 تو ہمیں معلوم ہے. ایک کمال سے ہم غافل ہیں جو اصل ہے. ایک کمال تو یہ ہے کہ انسان کی صورت بڑی زبردست ہے، حسین ہے. اس میں بھی استفشار لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دوسری اس کے اندر عقلی اور فکری صلاحیتیں، یہ بھی عجیب ہے. یہ زیادہ نہیں سنتا تو لو اسپیکر بناتا ہے. اب میری آواز اگر میں اسپیکر تم بند کریں یہاں 2 تک آدمی کو نہیں پہنچے گا، 5 لیکن 2 صفوں کو اب وہاں تک سنتے ہیں. پھر ہم اس کے ساتھ اور تارے لگاتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اب یہ تقریباً یہ مسجد پر ہو گئی ہے، سیان تک میں مجھے نظر جا رہی ہے، یہ آواز جا رہی ہے وہاں. ہم قرآن سے زیادہ سنتے ہیں. موبائل بنایا ہے، یہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے ترک کو. ترکی میں کوئی ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلکہ آج کل تو آپ کو فوٹو بھی بتاتا ہے کہ دیکھو باتیں کرتے ہونٹیاں ہلاتا ہے کہ میں تمہارے سامنے ہوں، کیا کہتے ہو. اور ہماری آنکھیں کمزور ہیں لیکن ہم نے دوربین بنایا. یہ باز یہ جرثوموں کو نہیں دیکھ سکتا کہ ایک قطرے کے اندر کتنی جرثومی ہے، اور ہم ایک قطرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اتنے جراثیم دوڑتے رہتے. وہاں تک ہماری نظر چلی گئی.
یعنی جو کمیاں آتی ہمارے اندر وہ اللہ نے ہم جو صلاحیتیں دی ہیں اس سے ہم نے وہ پورا کی تاکہ یہ میرا بندہ اس دنیا کی جنگل کی تمام مخلوق پر کیا کرے؟ حکومت کرے۔ اس سے بڑا اعزاز ہو سکتا ہے؟ آیا اس صلاحیتوں سے ہم اتنی بات کریں کہ اس سے ہم دنیا کی ضروریات کو پوری کریں، پیسے کمائیں، اتنے اس کا اگر یہ اتنی پرحکمت دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسان کے لیے، اگر اس کا اتنا مقصد ہو تو اس کی فضول کام کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر اگر آگے کوئی مقصد نہ ہو، اتنا ہو کہ بس آدمی جائے آئے اور اتنی بڑی صلاحیتیں دی، دوسروں سے زیادہ دی، اور پھر کیا ہو جائے؟ یہ دنیا سے جائے اور پھر کچھ بھی نہ ہو۔ اسی لیے جس نے سوچا، جس کی فطرت سلیمہ تھی، تو اس نے پکار اٹھا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ میں نے سوچا، اب اس نے کس سے فائدہ اٹھایا؟ اپنی فکری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا، پکار اٹھا کہ یا رب العالمین یہ تو چیز باطل نہیں بنائی ہے، کوئی چیز عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے، تو اس سے پاک ہے۔ میں سمجھ گیا کہ آخر بڑی مراحل آنے والے ہیں، مجھے اور صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ اس کی کول نہیں کی۔ سمجھ آئی بات؟ تو ان چیزوں کا اب وہ کون سی صلاحیت ہے جس کو ہم انسان کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم انسان کہلاتے ہیں؟ ایک بزرگ تھا، وہ بازار میں جا رہا تھا اور اس کے پاس ایک دیا تھا اور لوگوں کو دیکھتا تھا۔ کسی نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو ایک انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سارے انسان ہیں، کوئی پکوڑی فروخت کرتا ہے، کوئی مٹھائی فروخت کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، یہ گاڑی چلاتے ہیں وہ بھی انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے دو ٹانگوں والے جانور ہیں، سارے دو ٹانگوں والے جانور ہیں۔ میں انسانیت ڈھونڈتا ہوں، انسانیت جانتے ہیں؟ اب اسے اندرونی صلاحیتوں کو ڈھونڈتا تھا کہ کس میں وہ صلاحیتیں ہیں۔ وہ صلاحیتوں کے بارے میں یہ تیسری چیز ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں تیسری صلاحیت یہ ہے انسان کے اندر کہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بہت سی صفات کو اپنے اندر محفوظ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ہے نہیں، اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اگر یہ کوشش کرے، ظلم و جہول نہ بنے، امانت داری کے پاس رکھے، جو امانت اس نے اٹھائی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کی کلی کھل جائے گی، اور اس لیے کہ جب کھل جائیں گی تو پھر یہ فرشتوں سے اس کا پرواز اونچا ہو جاتا ہے۔ کہ یہی انسان ہوتا ہے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکتے وہاں سے جا کر کیا اوپر جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہی انسان ہوتا ہے کہ وہ طور سے اٹھتا ہے اور فرعون کو للکارتا ہے، فرعون کو، اور اس کی آواز پر ایک بڑی دنیا اس کی پیچھے چلتی ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ پھر نوح علیہ السلام
اس کے ساتھ صرف 70 ساتھی ہیں یا 80 ساتھی ہیں، پھر اتنی قیمتی بن جاتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو فنا کرتے ہیں اور اس کو باقی رکھتا ہے۔ والتین والزیتون، سوچو جہاں سے آوازیں اٹھی وہ کیسے لوگ تھے، یہ گواہ ہے چیز کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ اے انسانوں، ان صلاحیتوں کو بیدار کرو۔ ایک پیغمبر اٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، کیسے دنیا کو رنگ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھا، اب بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ صلاحیت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے رنگ میں رنگ سکتا ہے، کوئی فرشتہ اللہ کے رنگ میں نہیں رنگ سکتا۔ یہ خلیفہ ہو سکتا ہے کیا؟ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے کہ کیا ہے اس کے پیر کی کیا ہے رنگ میں رنگ ہوا ہو، یہ اپنے خالق کے رنگ میں کیا ہے رنگا ہے، رنگ ہوا ہے۔ اور یہ اندرونی صلاحیتیں اس تعلیم سے کھلتی ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام پر بھیجی ہے، وہی خالص بندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہوتا ہے؟ ایک حسین جمیل آدمی ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن انتہائی بخیل ہے، سخت زبان ہے، زبان اس کی کڑوی ہے، جب بات کرتے تو جان پھینکتا ہے۔ اور ایک کالا سا ہے رنگ کا، لیکن بڑا شجاع ہے، بڑا سخی ہے۔ آپ کو ختم تائی معلوم ہے، وہ حسین تھا، لیکن آج بھی اس کا نام ہے۔ وہ کیا تھی؟ اس کے اندر صلاحیت، وہ کیا، وہ سخاوت تھی، وہ رنگ تھا۔ کس کا؟ وہ رنگ ہوتا ہے۔ تو کہتے کہ اللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے، اور یہ رنگ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے، اللہ تعالیٰ کی دین کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ رنگ حاصل کیسے ہوا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ خالص بندگی انسان دماغ سے نہیں سیکھ سکتا، یہ خالص بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اس کا دین اسلام ہے، اس کا بندگی کا نام اسلام ہے۔ درستی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، یہ مخلوق پر مہربان ہوتا ہے۔ اب کیسے معاشرہ بنے گا؟ جو مہربان ہو وہ کیسے لوگوں کو جوڑ سکتا ہے؟ سیمٹ ہے، سیمٹ اینٹوں کو بھی جوڑتا ہے، پتھروں کو بھی جوڑتا ہے، مہربان ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، قیامت کے دن ایک آدمی کے ساتھ ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم ہے اس کا۔ وہ پھرے گا اس نیکی کو کہ ایک نیکی کم ہے، میں جنت جاؤں گا، کوئی دوست ملے گا، دوستوں کے پاس گیا جائے گا،
وہ خود بھی حیبت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے. تمہاری ایک نیکی کم ہے، اگر ہماری 2 کم ہو جائے، زیادہ کم ہے ہم تو ویسے بھی والدین کے پاس آ جائے گا، والدین بھی اس کو معذرت کرے گا. حدیث لمبی ہے. بالآخر ایک آدمی کے سامنے سے آ رہا ہوگا، وہ کہتے تم کیوں اتنی غمگین ہو؟ اس نے کہا کہ میری ایک نیکی کم ہے، کوئی دے نہیں رہا ہے. اس نے کہا کہ ایک نیکی کم ہے، تم جہنم جا رہے ہو. میرے پاس نیکی ہے ہی نہیں، ایک ہی نیکی ہے، وہ تم لے جاؤ. وہ لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت لے جائے گا. میں سوچ رہا تھا کہ کون سی نیکی ہو سکتی ہے، تو سوچا کہ یہی خیرخواہی تھی کیا تھی، اور کچھ تو نیکیاں نہیں تھا، خیرخواہ تھا، ایمان تھا، صرف اس کے اندر مہربانی تھی. یار یہ بیچارہ پریشان ہے، ویسے میں تو میری جہنم جا رہا ہوں، تو اس کا تو کام بن جائے. شیطان کا کام کیا ہے کہ میں جب جہنم جاؤں گا اپنے ساتھ ایک لشکر کو کیا ہوگا جہنم لے جاؤں گا. یہ ہے مومن، اور یہ کیا ہے؟ حالانکہ کمزور مومن ہے، لیکن اس کے اندر ایک صفت ہے، کیا ہے؟ مہربانی ہے، خیرخواہی ہے. تو یہ رنگ اس کے لیے یہ اس وقت چڑھتا ہے کہ انسان کی دل کی جو اندر سے چیزیں کھلتی ہیں، اس کھولنے والی اس جو سبب ہے، اس سبب کو ہم کہتے ہیں تصوف. سمجھ آئی؟ تصوف تزکیہ نہیں ہے، یاد رکھو، یہ تزکیہ کا سبب ہے. اگر تصوف کے نام پر کوئی دکڑے بجاتا ہے، کوئی پیری مرید چمکاتا ہے، کوئی اپنے شان دکھاتا ہے، تو یہ تو خود قابل اصلاح ہے کہ اپنی اصلاح کرے، جا کے دوسروں کی اصلاح کرے. اس کا تو خود اس کے اندر دنیا پرستی ہے. اگر وہ اس لیے پیری کرتا ہے کہ میری جیبوں میں پیسہ آ جائے گا، تو خدا رکھ، تو اس سے نکما کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ تصوف یا سلوک احسان یا طریقت، آپ جو بھی نام دے دیں، یہ ذریعہ ہے کس چیز کا؟ تزکیہ حاصل کرنے کا. ویسے بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی پھنس جاتا ہے آدمی. انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. صنعتک لنفسی، صنعتک لنفسی، میں نے تم کو بنایا ہے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے. وہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں تجارت کے لیے جاتا ہوں. اس وقت تجارت بڑی دور دراز کی ہوتی تھی، سفر ہوتے تھے خچروں کا اور گدوں کا، گھوڑوں کا، اونٹوں کا. وہاں پھر وہاں سے خرید و فروخت کرتے تھے، پھر اونٹوں پر بار کرتے تھے، تو بہت عرصہ لگتا تھا. تو اس کے پاس آئے کہ حضرت میں سفر پہ جا رہا ہوں، دعا کریں. چلا گیا. چند دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کی کونے میں بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. تو حضرت نے بلایا کہ آ جاؤ. آپ نے تو کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تجارت پر، 2-3 ماہ لگیں گے، تو کیا آپ ارادہ ملتوی کر دیا یا آپ گئے؟ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ حضرت بس میں نے چھوڑ دیا سب کچھ. کیوں چھوڑ دیا؟ وہاں میں نے ایک لولی لنگڑی، ہمارا قافلہ ٹہرا تھا، ایک لولی لنگڑی چڑیا تھی. میں نے سوچا کہ اللہ بھی کیا کہے گی،
تو ایک تکڑا سا چڑیا آ گیا، نر چڑیا، اس کے منہ میں کیڑا تھا یا اس کی ٹڈی وغیرہ کیا ہوتے ہیں وہ، اور اس نے منہ کھولا ہوا تھا اور اس نے اس ٹڈی کو یا کیڑے کو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو میں نے کہا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ کائنات اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، تو جب چیزیں میرے لیے بنائی ہے اس کو اس طرح روزی ملتا ہے، تو میں کیوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مستقل مسجد میں بیٹھ جاؤں؟ اس لیے میں آیا ہوں۔ تو پیر صاحب نے اس کو فرمایا، وہ پیر بھی پیر تھا، کون تھا؟ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس کو فرمایا کہ تو نے لولی لگڑی چڑیا سے سبق لے لی کہ اپنے آپ کو لولا لگڑا بنا دیا، تم نے اس چست و چلاک چڑیا سے کیوں سبق نہ لی کہ خود بھی پیٹ بھر کے اور دوسروں کو بھی کھلاتا رہا؟ وہ تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جاؤ بے شک کماؤ، لیکن فقیروں کا، لوروں کا، لنگڑوں کا خیال رکھو۔ یہ پیر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ ضرورت ہے اس کو۔ اب ورنہ بیچارہ وہ کیا نہیں، کچھ عرصہ یہاں رہتا پھر لوگ جیبوں کی طرف دیکھتا، تو وہ اچھا تھا، یہ اچھا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ سوچ۔ ہاں، تو تزکیہ سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا بنیاد اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ بنیاد تزکیہ پر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا جس کا تزکیہ ہو۔ اس سے حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، غیر اللہ کی محبت ساری کچھ نکل گئی جو گڑبڑیں تھیں۔ اب وہ صاف میدان ہے، زرخیز میدان ہے، اب اس پر باغ لگ سکتا ہے، اب اس پر باغ لگ سکتے ہیں۔ باغ لگانے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی تجلیاں، رحم کی تجلی، رحم کی تجلی، امانت کی تجلی، صداقت کی تجلی، یہ چیز اس پہ ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کا دل باغ بن جائے گا۔ حضرت حافظ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں لے جاتے تھے، تو اس نے کہا کہ تم نے بڑے مزے کیے۔ اس نے کہا، وہ جو دروغے تھے، پولیس والے تھے، اس وقت پولیس کہا جاتا ہے، تم نے بڑے مزے کیے، اب تم کو ہم جنت سے نکالتے ہیں، اپنی بڑی بڑی شاندار جگہوں میں رہتے ہیں، اب تم کو ہم جنت سے نکالتے ہیں۔ وہ کہتے جنت تو میرے دل میں ہے، جنت تو میرے دل میں ہے، دل سے کہاں نکالی ہوئی جنت؟ جا بھی لے جاؤ، مجھے مار دو، پھر بھی جنت میرے دل میں ہے۔ مزے میں ہوتا ہے جب اس صفات سے آدمی رنگ جاتا ہے تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو سامنے نظر جنت بھی نظر آ جاتا ہے، دوزخ بھی نظر آ جاتا ہے۔ کل حضرت نے بڑی زبردست بات کی، کاش وہ آج پھر کرے اس طرح۔ تو پھر وہ چیزیں سامنے کیا ہو جائے گی؟ آ جائے گی کہ یہ کائنات کھل جاتی ہے۔ پشتوں میں ایک شعر ہے کہ تو مجنون غد عاشق شا دل لیلا کو دروازے کے دربان نشتا۔ آپ مجنون کی طرح عاشق ہو جاؤ کہ اس کی رنگ میں وہ بالکل اس کی اور کوئی خیال بھی نہیں آتا تھا، تو کہتے تھے کہ پھر لیلا کی دربان میں تمہارے لیے چوکیدار نہیں ہوگا، یہ دنیا تم سے چھپی ہے، اب یہ دنیا تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی، پھر تم دنیا کے سامنے نہیں گرو گے، پھر آپ امریکہ کے سامنے نہیں گرو گے، تم روس کے سامنے نہیں گرو گے۔ طالبان گر گئے گھٹنے، جب اس پر بمباری کی گئی، اس کو تس نس بظاہر کر دیا، تو ملا عمر نے کہا کہ اب لڑائی شروع ہو گئی۔
نہ وہ گڈی ٹھیکتے ہیں نہ وہ دبتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ویسے ایک امتحان ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ چیزیں ہیں۔ اب ایسا انسان دنیا کے لیے کیسے مفید ہوگا؟ کس قدر مفید انسان ہے کہ امانت دار ہے، سچا ہے، اس کی بات پر اعتماد کی جاتی ہے کہ جب اس نے بات کی ہے انشاءاللہ مر چکا نہ ہوگا یہ بات ہی پورا کرے گا۔ جب امانت دیا جائے وہ خیانت نہیں کرے گا۔ اور یہ مہربان ہے، ظلم نہیں کرتا۔ اگر مجھ پر کوئی ظلم کرے گا تو اس کا وہ ہاتھ پکڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک فرعونی، ایک فقیر اس کو مارتا ہے، وہ بنی اسرائیلی کو کہا ہٹ جاؤ، وہ کیا تھا کہ سکھ مارا، مر گیا، وہ فقدا رہے ہم۔ پھر وہ ظالم کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہم ظالم کو کہتے ہیں کہ سچا ہے، کر رہا ہے، پکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم سچوں کے ساتھ ہوں، جھوٹوں کے سچا کہتے ہیں چپلوسی کی وجہ سے۔ صادق الامین کہتے ہیں، صادق الامین کے لیے وہ بیٹے ہیں کہ جو خود 126 نمبر پر ہے دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کون زیادہ صادق و امین ہے، کہ جس کا خود نمبر کتنا ہے۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے بھائی نے کہا کہ ہماری عدالتیں 126 نمبر پر آ چکی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ بھائی ہماری عدالت اگر 126 پر ہے تو میں نے کہا کہ کتنی ملک ہے دنیا میں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک بچہ باپ کو آیا، بڑا خوش تھا کہ ابو میں نے 3 نمبر پر دنیا میں آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، وہ اسکول میں، اس نے کہا کہ اسکول میں کتنے لڑکے تھے؟ وہ کہا کہ 3 تھے۔ وہ فیصلے کرتے ہیں ہمارے، پھر کہتے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں؟ تم نے قرآن کو چھوڑا ہے، تم نے رسول کو چھوڑا ہے، تم دنیا کے، تم امین تھے، اس قرآن کے امین تھے، پہنچانے گے زبان سے، دل سے، زبان سے اور اپنے عمل سے۔ 3 چیزوں سے، دل سے یقین تھا، زبان سے تبلیغ تھا، عمل سے یہ عملی گواہی تھی تمہاری۔ اور آپ کہاں چلے گئے جب ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں فرمایا قرآن مجید میں 2 مثالیں پیش کی۔ ایک مثال پیش کی لوہار بارش کی، کہ بارش برستی ہے تو ندیاں آتی ہیں، وہ دریا بہتے ہیں، اس پر اوپر جاگ آ جاتے اس کے اوپر، اور پھر کیا ہوتا ہے، تم ایک لوہار کو دیکھو، وہ لوہا ڈالتا ہے اس میں بٹھی میں، اس پر بھی جاگ آتا ہے، اور سونار کو دیکھو، سونا پھینکتا ہے بٹھی میں، اس کا اپنا بٹھی ہے تو اس سے جاگ آتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم دیکھو، فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو جاگ ہوتا ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پھر وہ ہوا ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ کیوں اڑ گیا؟ اس لیے کہ اس میں نفع نہیں ہے، اس میں کوئی نفع نہیں۔ جاگ میں کوئی نفع ہوتا ہے؟ جاگ کوئی نہ پیے جا سکتا ہے، نہ اسے کچھ کام آ سکتا ہے، تو ہوا ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی ہوا ہو چکے ہیں، کیا غلام ہو چکے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو چیز دنیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ دنیا میں ٹھہر جاتا ہے، وہ چلا جائے گا، تاریخ اس کی زندہ ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دنیا سے میں نہیں ہے، لیکن یہاں بھی بلال کے نام ہوں گے۔ ہے کوئی نام بلال کا؟ بلال کا نام بھی ہوگا۔
ابو بکر کا نام بھی ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ اس کی نام آج بھی زندہ ہے۔ موسیٰ کا نام بھی ہوگا، عیسیٰ کا نام بھی ہوگا۔ کسی نے فرعون کا نام رکھا ہے اپنے اوپر؟ آخرت تک چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک دیا ہے، یہ اتنا مفید ہے، انفع ہے، اسی لیے کہ پوری کائنات کے لیے ہے اور پوری انسانوں کے لیے ہے، اسی لیے اس کا کوئی ایک حرف نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک زبر زیرک میں فرق نہیں کر سکتا، لیکن اس پر چلنے والے اگر چلیں گے تو کیا ہوں گے؟ اعلیٰ ہوں گے، اگر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ نیچے ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو دیکھو کہ اس نے کیا فائدہ پہنچایا لوگوں کو، کوئی مادی فائدہ پہنچایا ہے؟ نہ مادی فائدہ پہنچایا ہے، اور نہ جو ہمارے پاس دین تھا وہ ہم نے لوگوں کو پہنچایا اس صورت میں جس صورت میں رب العالمین چاہتے کہ تم شہداء ہو۔ تم کیا ہو؟ شہداء ہو، دل، زبان، عمل کے ساتھ لوگوں کے سامنے نمونی قائم کرو۔ کیا کرو؟ گواہی بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ جب ہم نے یہ کام بھی نہیں کیا جو ہمارے سپرد تھا، تو ہمارے اسلاف کے پاس کیا چیز تھی؟ دنیا تھی، دنیا نہیں تھی، دنیا کا سامان نہیں تھا، لیکن اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے، لوگ کہتے سمجھتے تھے کہ اگر ہماری حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے تو ہم پر ظلم نہیں ہوگا، ہم کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ہم کو انصاف ملے گا۔ پٹھے پرانے کپڑے میں نے بڑا اچھا واسکٹ پہنا ہے، نیا پہنا ہے، کپڑے بھی زبردست ہے، پگڑی بھی زبردست ہے، ایسی پگڑی ان کو اس وقت نہیں نصیب ہوئی تھی، لیکن دل کی بخشی کیا تھے، بڑے زبردست تھے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن واعظ کیا شہزادوں کو، تو آپ سب شہزادے دیکھو آخر تک بیٹھے ہیں، تم سب شہزادے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بکس ہے، صندوق ہے، اس کے اندر چھوٹی سی صندوقچی ہے، اس میں بہت قیمتی ہیرے ہیں، ہیرے لعل وغیرہ، اور وہ بڑی اتنی قیمتی ہے کہ پوری حکومت اس پر چلتی ہے۔ اور دوسری طرف اسی طرح بلکہ اس سے بھی شاندار بکس ہے، اس کے اندر بھی چھوٹی صندوقچی ہے، اس میں بچوں کی پخانے کے کپڑے ہیں۔ ان دونوں میں سے کس صندوق کی حفاظت ہوگی؟ ہیرو والی کی، اس پر چوکیدار بھی ہوگا، اس کی حفاظت بھی ہوگی، اس کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ دوسری صندوق اگر کوئی لے جائے تو کیا ہو گیا؟ ہمارا رحمت علی بابا ہمارا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ زندہ رکھے، بوڑھا آدمی ہے، وہ پنجابی بولتا ہے، مجھے پنجابی نہیں آتی تھی، اور وہ اردو کو تھوڑا جانتا تھا، لیکن میں جانتا نہ تھا، لیکن وہ مجھے قصہ سناتا تھا کہ ایک دن میری جیب میں رومال ہوتا ہے نا، اس کو نزلہ ہوتا ہے لوگوں کو، وہ رومال اتنا گندا ہو گیا تھا کہ میں نے گندگی کی وجہ سے جیب میں رکھا تھا، انہیں وہ جو پلاسٹک میں بند کر کے جیب میں رکھا تھا، تو میں وہ پلاسٹک نکالا، اس میں وہ ڈالا، تو وہاں چور نے دیکھا کہ یہ تو اس کے پاس بہت بڑا مال ہے۔ تو جب میں جا رہا تھا تو گاڑی میں، تو اس نے گاڑی میں رکا، تو اس نے کہا کہ شاید سواری ہے، تو اس نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ اس کو بھاگ گیا، وہ لے لیا کیا، اور وہ تھیلی لے گئی پلاسٹک کی، تو میں پیچھے دیکھا تو مجھے پھینک دی۔ پیسہ ہوتا تو یہاں رکھتا، وہ جو جیب میں ادھر ادھر رکھتا۔ تو ہماری حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم بے عزت ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری چھوٹی صندوقچی کیا ہے دل یہ خراب ہو گئی. اسی لیے 3 کاموں کی بڑی ضرورت ہے. ایک تزکیہ کا، جب اصلاح ہو جائے تو انسان پوری دین پر عمل کرے گا، پھر ادھورے پر عمل نہیں کرے گا. یا اللہ یہ بات تمہاری مانتا ہوں اور یہ مشکل ہے نہیں مانتا. یہ نفس کی عبادت ہے. جو چاہتے ہو وہ مانتے ہو، جو نہیں چاہتے وہ نہیں مانتے. جو چاہتے ہو اس پر عمل کرتے ہو، جو نہیں چاہتے اس کو چھوڑتے ہو. یہ تو نفس، یہ تو آپ نے اپنی خواہشات کو الہ بنایا ہے. دوسری چیز پوری ایک تو تزکیہ ہو گیا پورا دین، اور اس کے بعد ہم اتفاق و اتحاد میں رہیں. یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں، تمام دنیا مل کر تمام مسلمانوں پر وہ الغار کرے. ان کے پاس توپیں ہوں، ان کے پاس دنیا کا پورا ساز سامان ہو، پاکستان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ ایٹم بم ہو، نہ کلہاڑی بھی نہ ہو، چوری ہو جب میں نزدیک تو آ جائے. یاد رکھو کہ پوری دنیا مل جائے تم غالب ہوئیں گے. یا تو قدرت الہی اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ تمہارے مقابلے میں سب کو تباہ کر دے گا. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں سب کو تباہ کر دیا. ایسا نہیں تھا. لوط علیہ السلام کے ساتھ 10 سے بھی کم مسلمان تھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. طریقے گواہ ہے. ڈرو مت، تمہارے خلاف جتنی سازشیں ہوں گی اس سازشوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور میرے خلاف جو کچھ کرتا ہے میں تو نہیں جانتا، کیا میرا خدا بھی نہیں جانتا؟ وہ ایک ایک کو مارے گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین، جتنے اقوام ہیں، اگر تم حق پر جمے رہو اور تم متقی ہو تو تم ان کی سازشوں سے، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک اللہ کی طرف سے کھڑے ہو جاؤ. اس پیغام کو ہم لے کر آئے ہیں کہ 3 چیزوں پر عمل کریں. اتفاق و اتحاد. ہم اتفاق نہیں ہے. اتفاق کیوں نہیں ہے؟ کہ ہماری رسی ایک نہیں ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. ہم اختلافی مسئلوں پر فرقے بن گئے ہیں. اس پر ہمیں تھوڑا سا کیا شان بھی بنتا ہے، کیونکہ جب پارٹیاں زیادہ ہوں گی تو لیڈر بھی زیادہ ہوں گے. ہر پارٹی کا صدر بھی ہوگا، نائب صدر بھی ہوگا. اب پہلے وفاق المدارس العربیہ تھی، ایک صدر تھا، ایک کیا تھا، ایک وہ ناظم ہوتا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب ٹکڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بچائے، تو جو دور ہو جائیں گے تو اس کی بھی ایک صدر ہوگا، اس کا بھی ایک نائب ہوگا. تو اب کون چاہتے ہے کہ میں اپنی نیابت بھی چھوڑ دوں اور اپنی صدارت بھی چھوڑ دوں؟ سمجھ آئی بات؟ یہ شیطان کا کھیل ہے. یہ شیطان کی سازشیں ہوتی ہیں. ہمیں ٹکڑے کرنے کے لیے ہمارے لیے تیاری ہو جاتی ہیں، لیکن کیا وہ تو تیاریاں کریں گے، ہم بھی اس کا ترنے والا بنیں گے؟ سوال یہ ہے. ہم بن سکتے ہیں. جو بنے گا اس کے اندر ضرور وہ لالچ ہوگی. کیا ہوگی؟ لالچ ہوگی. وہ شکار پھنس جاتا ہے جو لالچی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مفت چیز کی طرف بھاگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے ہم نے پورا ترتیب کر وہ شریف میں بنایا ہے. اور اس کی جگہ جگہ شاہی ہیں، ترتیبات ہے، برہان ہے، وغیرہ مکاتیب ہے، اور وہاں دارالایمان ہے مختلف جگہوں پر. یہ سارے کے سارے یہ کام کرتے ہیں کہ کس طرح کسی طریقے سے
یہ مسلمان اپنی اسلام پر مضبوط رہیں، اس کے اندر ایمانی صفات پیدا ہو جائے اور وہ نیک ہو جائیں، انشاءاللہ اگر ایسا بن جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر یہی پاکستان پوری دنیا سے کیا سپر طاقت بن جائے گا، پھر اور مسلمانوں کی بھی ہمت ہو جائے گی، حوصلہ ہو جائے گا، وہ بھی جڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ایک چلہ ہم مانگتے ہیں، شاہ صاحب آپ سے پھر مانگے گا